میرے محترم واجب الکرام، سامعین کرام، یہ چونکہ رجب کا مہینہ ہے، کچھ تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب وجہ کائنات سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ کچھ لوگ اس کو معراج کہتے ہیں، کچھ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں لفظ جو ہے ہماری زبان کے ساتھ مماثلت ان کی نہیں ہے، یعنی ہماری زبان کے لفظ نہیں ہے، اس لیے ان کی میں تفصیل کر دیتا ہوں۔ معراج عموماً کہا جاتا ہے اصطلاحاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے عرش تک چلے جانا، اس کو عموماً جو ہے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کو عموماً معراج کہا جاتا ہے، اور تاریخ کے اندر بتایا گیا ہے مختلف روایات کے اندر کہ رجب کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ اب معراج کا جو قرآن پاک نے بتایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے وہ جو ہے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب اللہ رب العزت نے آگے اس کا مقصد بھی بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ جو ہے ہم اپنی نشانیوں کو، اپنی عجیب و غریب چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں، کہ جو چیزیں لوگوں کے ذہنوں کے اور دل سے اور لوگوں کے اعتبار سے وہ چیزیں بالاتر ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جس رات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اس رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو صبح اٹھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اور صحابہ کو اور ساتھ کفاران مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ایک رات کے اندر بیت الحرام یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت
المقدس یعنی جو قبلہ اول ہے وہاں گیا، وہاں سے ایک ہی رات کے اندر 7 آسمانوں کو پار کر کے اللہ رب العزت کے عرش تک ہو کے آیا، تو اس بات کو سن کر کفاران مکہ بڑے حیران ہوئے اور جو ہے انکاری نظروں کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ اب یہ ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امین اور سمجھتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی امیج کو، ان کی جو ہے حیثیت کو گھٹانے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس لیے کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں ان کو بلایا۔ ان کو کس مقصد کے لیے بلایا؟ ان کو بلا کر یہ کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک رات کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اگر پیدل یا سواریوں پر بھی سفر کیا جائے تو مہینے لگ جاتے ہیں مکہ سے بیت المقدس جانے تک، بیت المقدس جانے تک، دونوں نام ہیں یہ قبلہ اول کے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے لگے کہ آپ خود بتائیے کہ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک ہی رات میں بیت اللہ سے یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، پھر اسی رات میں بیت المقدس سے میں جو ہے 7 آسمانوں کو پار کرتا ہوا ایک زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جو درمیانی مسافت ہے یہ 500 سال، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کسی ایسی سواری پر جو تیز رفتار ہو زمین سے آسمان تک جانا چاہے، آسمان تک، چاند تک نہیں، جو پہلا آسمان دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے زمین سے، وہاں جانا چاہے تو 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے۔ پھر ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی موٹائی ہے، 500 سال کے وقت کی سفر کے مطابق یہ موٹائی ہے۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، تیسرے کی موٹائی، چوتھے کی موٹائی، پھر درمیانی مسافتیں، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار کر کے عرش معلیٰ تک پہنچے۔ یہ وہ کافر لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غرض سے بتا رہے ہیں کہ جس نبی کی تم نے اطاعت کی ہے، جس کو سچا مانا ہے، وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے جو انسان کے ذہن کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ وہ کہنے لگے کہ وہ نبی کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش معلیٰ تک گیا ہوں۔ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ کیا تم اس بات کو سچا مانتے ہو؟ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی اطاعت اپنے نبی کی تھی، وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، میں نہیں مانتا۔ لیکن جب کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو تمہارے نبی کہتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو میں اس بات کو 100% سچا مانتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، کافروں نے جو ہے اس بات کا انکار کر دیا، کافروں نے اس بات کا انکار کر دیا، کیونکہ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان اور یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا نبی ہونا یہ انسان کے، مسلمان کے دل کے اندر نہ ہو تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ اللہ جب خود ارشاد فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے یہ معراج کا واقعہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کروائی تھا کہ ہم اپنی نشانییں، ہم اپنا عجیب کام اور اپنا لوگوں کی عادت اور لوگوں کے ماحول کے مطابق جو اس کے الٹ ہے وہ کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جب صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایسی ہی
دماغ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک پہاڑ سے اونٹنی نکل جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح یہ جو ہے انڈا ہے، انڈے سے چوزا، اور جو ہے یہ ایک اگر بارہا دفعہ ایسے نہ ہوا ہوتا، اکا دکا ایسے ہوا ہوتا، یہ بڑی ایک انسانی عقل سے اونچی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت تو اپنی ایسی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے معراج کے واقعہ کو اسی لیے کروایا تاکہ ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی عجیب و غریب اپنی نشانیوں کو دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات سے بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے۔ وہ کیسے لے گئے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جو اللہ اتنے بڑے جبرائیل علیہ السلام کو جن کے 600 پر ہیں، 2 پر کو کھول لیں تو آسمان اور مشرق اور مغرب ڈھانپ لیں، اتنے بڑے جبرائیل علیہ السلام اگر اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو ان کے پاؤں 7 زمینوں سے نیچے جو تحت الثری ہے وہاں لگے اور ان کا سر جو ہے عرش معلیٰ کو لگے۔ اتنے بڑے جبرائیل علیہ السلام کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر ٹائم ان کو آسمان سے زمین تک اترنے کے لیے لگتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پل کے اندر آسمان سے زمین تک اتر گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے آ گئے۔ اور پھر اسی طرح جب طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے تو فوراً ایک ہی لمحہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین اتنی لمبی مسافت طے کر کے ایک لمحے میں زمین پر پہنچ گئے۔ تو جو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اتنی تیز رفتاری دے سکتا ہے، وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش معلیٰ تک بھی میرے محترم بھائیوں اور دوستوں لے جا سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی طاقت ہے۔ انسان کی عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے، بس کر جاتی ہے، اور انسان جس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت اور اللہ سے ہونا یہ اس سے آگے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی کی ذات کو اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ایسی ذات ہے کہ تو ایسا عبد ہے، تو تیری ایسی ابتدا ہے کہ تیرے سے پہلے کوئی نہیں۔ انت الآخر فلیس بعدک شیء، کہ تو ایسا آخر ہے کہ سارے آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے، سارے دنیاوی نقشے ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے انسان، پرند چرند، جانور اور حیوانات یہ سارے ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہر فرشتہ، ہر مخلوق، ہر زیرو اور ہر غیر زیرو چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی تعریف کی کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کافروں کے لیے یہ چیز عجیب اور غریب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیسے کر سکتے ہیں، ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر اور پھر واپسی بھی کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اللہ کو کن فیکون کی صفات کے ساتھ ماننے والا اور اللہ کو باقدرت سمجھنے والا اور اللہ کی قدرت کو حقیقی قدرت سمجھنے والا، اس انسان کے دل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اتنی لمبی مسافت اور اتنا لمبا معراج کیسے کر سکتے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب کافروں کو یقین نہ ہوا تو مکہ کے اندر کچھ کافر ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے اس علاقے کے اندر سفر کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگے کہ تم بتاؤ کہ بیت اللہ کی جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ یہ اندازہ لگائیں، مثال کے طور پر آپ میں سے کئی بھائی جو ہے ہمارے جو لاہور کے اندر بادشاہی مسجد ہے وہاں گئے کہ نہیں گئے ہوئے، میں بھی گیا ہوں، لیکن اگر کوئی ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے جو 2-3 دفعہ بھی گئے، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یار یہ جو مسجد بادشاہ مسجد ہے اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی کتنی کھڑکی ہیں،
کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہمارا اس چیز کی طرف فوکس ہی نہیں تھا. ہم نے وہ ہمارا جانے کا مقصد ہی نہیں تھا کہ کھڑکیوں کو گننا یا دروازوں کو دیکھنا ہمارا. اسی طرح فیصل مسجد ہے، کہیں ہم میں سے وہاں گئے لیکن کوئی بتا سکتا ہے اس کے کتنے دروازے؟ مین اس کے گیٹ ہی نہیں بتا سکتا کتنے. تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں رات کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں گیا ہوں، تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، مسجد اقصی کی کتنی کھڑکی ہیں. لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار کے کافروں کا اس بات کا بھی جواب دلوایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے، اور پھر جو ہے کوئی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافر پوچھنے لگا اور کوئی راستے کی چیزوں کو پوچھنے لگا. اللہ نے تو اپنے حبیب کو ایسی معراج کروائی تھی کہ براق کے اوپر بٹھایا اور مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے جو ہے اپنا جو ہے عرش معلا تک لے گئے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اگرچہ ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنی قلیل مدت میں ایک انسان جو ہے اتنی لمبی مسافت طے کر سکتا ہے، اگرچہ یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر چیزیں نہیں آنے والی، لیکن ہم اس کو اپنی آنکھوں دیکھی چیز سے زیادہ سچا اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ وہ پاک ہے ذات. جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا یہ واقعہ کہ پاک ہے وہ ذات، یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے عرش معلا تک پہنچ گئے، بلکہ یہ کہا کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر جو ہے ساتوں آسمان تک لے گئی. جب اللہ کی قدرت بیچ میں شامل حال ہو گئی پھر کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا. اللہ کو جو ہے ہر چیز پر قادر اور قدرت اور مقدر ہے، اور ہر چیز پر اللہ جو ہے تصرف، اور ہر چیز کو اللہ جو ہے ایک منٹ اور مختصر جو ہے لمحات کے اندر پیدا کرنے والا ہے. جو اللہ 7 دن کے اندر اتنے بڑے بڑے آسمان پیدا کر سکتا ہے. یہ 7 دن بھی بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت تھی کہ اللہ نے 7 دن کے اندر 7 آسمان، ایسے آسمان جو ہزاروں نہیں بلکہ جو ہے لاکھوں سال سے وہ آسمان موجود ہے، وہ آسمان موجود ہے. کوئی انسان، کوئی مخلوق ان آسمانوں کے اندر جو ہے کوئی کمی، کوئی دراڑ، کوئی جو ہے کجی جو ہے نکال نہیں سکتی. وہ ایسی اللہ کی ذات جس نے چلتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا، اتنی بڑی زمین کہ وہ جو ہے نہ اتنی نرم ہے کہ انسان اندر دسنے لگے، نہ اتنی سخت کہ انسان اس زمین سے فائدہ نہ اٹھا سکے. وہ اللہ کہ جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، دریا، ندی نالے ہر چیز کو پیدا کر لیا، اس اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ اپنے نبی کو جو ہے ایک ہی رات میں جو ہے معراج کروا. اس لیے اس بات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی، اور پھر جو ہے ہم نے اپنے نبی کو ہے جنت اور جہنم کو دکھایا، اور آسمانی سارے مناظر اپنے نبی کے سامنے کھول دیے، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے سامنے اور اپنے عرش کے اوپر جو ہے بلایا. حالانکہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلانا چاہا تو ایسے پردے تھے کہ جس پردے کے آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، اگر ایک پل کے برابر بھی، ایک جو ہے بلشت کے مطابق بھی میں ان سے آگے چلا گیا تو میں جو ہے جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس سے بھی آگے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارنا چاہے، اپنے نالائن شریفین اتارنا چاہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی جی کہ آپ کے، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں، کہ آپ کے جوتوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی مجھے اپنے عرش سے زیادہ قیمتی. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. پھر جو ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں. وہ کیا نشانیاں ہیں؟
جو اس وقت بیت المقدس مسجد اقصی کا متولی تھے، رات کو مسجد اقصی کے دروازہ بند کرنے والے تھے، رات کو مطلب جو ہے پورے انتظامات جو مسجد اقصی کے دیکھنے والے تھے، ان کا بیان کتاب میں پڑھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب رات کو، جس رات اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لے کر آنا تھا، اس رات میں مسجد اقصی کے دروازے بند کرنے لگا، لیکن جو مرکزی اور مین دروازہ تھا، جب میں نے اس دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ دروازہ بند ہی نہیں ہوا۔ میں نے بارہا زور لگایا اور بارہا دفعہ اس دروازے کو بند کرنا چاہا، لیکن مجھ سے وہ دروازہ جو ہے مسجد اقصی کا مرکزی دروازہ بند نہ ہوا۔ میں نے راتوں رات جو معمار تھا، اس وقت جو ہے لکڑیوں کے دروازے ہوا کرتے تھے، جو ترخان تھا اس کو جو ہے بلایا، اس کو کہا کہ یہ دروازہ جو ہے بند نہیں ہوا۔ اس نے سارا جو ہے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس ترخان نے کہا کہ اس دروازے کے اوپر جو ہے مسجد کی جو عمارت ہے اس عمارت کا بوجھ پڑ گیا اس دروازے کے اوپر۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مختلف جو ہے جو پرانے گھر ہوتے ہیں، ان پرانے گھروں کے ہم نے سرحد کی طرف دیکھا، وہاں جو ہے بڑے بڑے پتھروں کے مکان بنتے ہیں، وہ پتھر بھاری بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی اتنی زیادہ ترتیب بھی نہیں لگی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے دروازے بالکل ٹھیک طرح بند نہیں ہوتے۔ مکان بنانے کے 1-2 سال بعد وہ دروازے جو ہے ٹھیک طرح بند نہیں ہو پاتے۔ تو اسی طرح اس ترخان نے کہا کہ اس دروازے کے اوپر مسجد کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو۔ صبح جو ہے اس دروازے کو جو اس کی مرمت وغیرہ کرنی ہے، جہاں سے اس کو کاٹنا ہے یا رگڑنا ہے، یہ ابھی رات ہو گئی ہے، صبح انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصی کے دروازے کو اسی طرح کھلا ہوا چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب صبح کو میں جو ہے مسجد اقصی کو نماز کے لیے، مسجد اقصی کو کھولنے کے لیے جو ہے مسجد اقصی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد اقصی کے دروازے کے پاس جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں ایسے مجھے محسوس ہوا کہ رات کو اس دروازے سے بہت بڑے بڑے شہسوار گزرے ہیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کے اور گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات کے جو ہے آثار مجھے نظر آئے۔ اور پھر جو ہے جب میں مسجد کے ہال کے اندر داخل ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رات کو اس مسجد کے اندر ایک بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور بہت بڑا، جیسے ایک مسجد کے اندر کوئی جلسہ یا محفل کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو جو ہے مسجد کے آثار بتاتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر بڑا جو ہے مجمع ہو کر گیا ہے، اس مسجد کے اندر کوئی ایسا پروگرام تھا۔ کہنے لگے کہ جب میں نے دیکھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا، لیکن میرے محترم بھائی اور دوستوں، اس کو تو محسوس ہوا، حقیقت اللہ نے یہ کروائی کہ سارے انبیاء علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو معراج کی رات اللہ رب العزت نے مسجد اقصی میں جمع کیا، اور مسجد اقصی میں جمع کر کے اس وقت اللہ نے سارے نبیوں کو، ساری امت مسلمہ کو، سارے انسان کو عملی طور پر یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام انسانوں کے سردار ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار ہیں۔ کیا ہوا اس رات کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام، ابراہیم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت دانیال، حضرت یوسف، غرض یہ کہ بڑے بڑے جتنے انبیاء علیہ السلام، چاہے وہ نبی ہیں یا انبیاء ہیں، اس کی تفصیل ہے، میں جو ہے مختصر عرض کرتا ہوں کہ سارے انبیاء اور نبی علیہ السلام کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں جمع کیا اور صفیں بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف میں موجود ہیں۔ اب سارے انبیاء علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے اگر جو ہے رشتہ داری کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، دادا اور پردادا کی جگہ ہے، لیکن سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، غرض یہ کہ بہت بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ایسی دنیاوی بادشاہت عطا کی کہ نہ ان سے پہلے ایسی بادشاہت کسی کو عطا کی، نہ ان کے بعد قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو ملے گی، وہ بھی موجود۔
حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود، غرض یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ دیکھنے لگے کہ آج کون جو ہے اس نماز کی امامت کرتا ہے، آج کون جو ہے آگے ہو کر یہ سفید بنی ہوئی کو نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا، ہاتھ شریف پکڑا اور جو ہے مصلی کے اوپر امام کی جگہ پر، منبر کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، آئے آخر میں ہیں لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کسی فرمایا کہ کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی رسول، کوئی بھی جو ہے جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائیں۔ کوئی بھی امت، کسی نبی کی امت، کسی نبی کا خاندان، کسی نبی کا قبیلہ، کسی نبی کی فوج، کوئی بھی جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایسے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا اور دکھایا لوگوں کو کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں یہ معراج کا واقعہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس نبی کو اللہ اپنے عرش کے اوپر بلا رہا ہے، جس انسان کو اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، وہاں اللہ رب العزت لے جا رہے ہیں، تو آیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جنت کی سیر کروائی، ساری جہنم کی سیر کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر جس طرح میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے تم دیکھ لو، تو تم جو ہے دنیا کے اندر ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاؤ، ایک پل کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، غرض یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو جنت کو بھی دکھایا اور مختلف واقعات پیش آئے، میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پہلے آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر، تیسرے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے وقت جب واپسی ملاقات ہوئی، پوچھا کیا اللہ نے تحفہ دیا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کہا اگر موسیٰ علیہ السلام نے واپس چلی جائے، میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ پھر واپس جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، غرض یہ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے جو ہے شرم آتی ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی جی، آپ کی امت پڑھے گی تو 5 میں ثواب جو ہے پورے 50 کا آتا ہے۔ تو یہ معراج کے موقع پر ہوا۔ پھر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہے معمولی کلمات نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جو اللہ کے عرش کے اوپر ہم کلامی ہوئی، یہ وہ الفاظ ہیں۔ پھر جو ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے محل دکھائے۔ واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل کو دیکھا، اتنا خوبصورت، اور ان کے اندر جو ہے جانا چاہا، تو پھر جو ہے جب دیکھا کہ اس کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا، فوراً واپس آ گئے۔ جب واپسی آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کیے، یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے محل کے اندر کیوں نہ گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تیری غیرت کے جو ہے خیال آ گیا۔ تو مختلف طریقوں سے واقعات پیش آئے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جو روایات آتی ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے معراج کروائی، اور معراج کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے احکامات بھی دیے اور منکرات سے بھی اللہ رب العزت نے آگاہی کی۔ غرض یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا ہی میں جنت اور جہنم کو دکھایا اور اپنے عرش کو دکھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب کی شان ہے، یہ جو ہے دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر بلا کر دیا 5 نمازوں کا، ہم جو تحفہ لینے سے انکار کر دیں، ہم اس تحفے کے اندر سستی کریں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، سارے حکم زمین کے اوپر اتارے گئے، نماز اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر
بلا کر دی، اس لیے ہم سب جو ہے نیت کر لیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، کبھی بھی جو ہے ہم فرض نماز نہیں چھوڑیں گے۔ واخر دعوانا